بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی تو سب لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تو یکا یک معلوم ہوا کہ کفن ہل رہا ہے۔ لوگوں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک سانپ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹا ہوا ہے اور گوشت کھا رہا ہے اور اس کا خون پی رہا ہے۔ لوگوں نے اسے مارنا چاہا تو سانپ نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی گناہ اور کوئی خطا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے قیامت تک عذاب دیتا رہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا، اس کی خطا کیا ہے؟ سانپ نے کہا، اس کی 3 خطائیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب اذان سنتا تھا تو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تیسرا یہ علماء کی بات نہیں سنتا تھا، اس لیے اس کی یہ سزا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دحیہ کلبی عرب کا ایک کافر بادشاہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان کے 100 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اور اس کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جب دحیہ کلبی نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دحیہ کلبی کے دل میں اسلام کو ڈال دیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے پاس آنے والا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دحیہ کلبی مسجد میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر اس کے بیٹھنے کے لیے زمین پر بچھا دی اور دحیہ کلبی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب دحیہ کلبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احترام کو دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور اس چادر مبارک کو زمین سے اٹھا کر چوم لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے کیا شرائط ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور اپنے رب سے پوچھئے کہ ان گناہوں کا کیا کفارہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خیرات اور صدقہ کرنے کا حکم کرے تو میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سے گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک عرب کا بادشاہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہوں اور ان کے خاوند ہوں، اس لیے میں نے 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس وقت تو نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے تیرے 60 برس کے گناہوں کو بخش دیا تھا، تو پھر میں تمہارے یہ گناہ کس طرح نہ بخشوں گا؟ یہ ماجرا سن کر صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے دحیہ کلبی کے ان بڑے گناہوں کو کلمہ شہادت کی وجہ سے بخش دیا، اور تو کیسے ان مومنوں کو نہیں بخشے گا جنہوں نے ساری زندگی تیری وحدانیت کی گواہی دی ہو۔ روزانہ ایسے ہی ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔